अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट ही वीडियो है हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी फर्स्ट ईयर में हुए हैं या होने जा रहे हैं, चूँकि 27 जुलाई को जो है वो रिजल्ट है मैट्रिक का, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग जो है वो फर्स्ट टर्म ही हो जाएंगे। और जैसा कि जो है वो आपका टोटली सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन सबसे पहले जो हम यूनिट नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ, इसके ऊपर मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ। ठीक है, सो इस लेक्चर में जो चीज़ बयान की गई है वो ये है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्पीच है जो उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन पे 24 मार्च 1948 को दी थी। अब ये स्पीच देने का क्या मकसद था, या उन्होंने जो यूथ को उनकी जिम्मेदारियां बतानी थी, या ये बताया यूथ को कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने पाकिस्तान को लेकर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वो नोट देख लेते हैं कि क्या वो अहम नोट था, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। टुडे व्यूअर्स, आपके सामने एक पिक्चर मैंने कायदे-ए-आज़म की रखी है जहाँ पर वो कॉन्वोकेशन के तौर पर उन्होंने जो है वो एक दी थी, स्पीच दी थी। और ये स्पीच जो है वो बड़ी ही अहम एक वजूहात रखती है ढाका यूनिवर्सिटी के तौर पर। उन्होंने इसमें जो सबसे पहला पॉइंट रखा था वो ये था कि कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, एक मशरकी और एक मगरबी। ठीक है, मगरबी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश के नाम से मशहूर है। कायदे-ए-आज़म ने ये खिताब मशरकी पाकिस्तान में कौमी यकजहती पैदा करने और तमाम पाकिस्तानियों को एक कौम के तौर पर जो है वो इकट्ठा करने के लिए दिया था। दूसरी बात जो उन्होंने स्पीच को दिया था वो ये था कि ज़बान के मसले पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त मशरकी पाकिस्तान में ये मुतालबा जोर पकड़ रहा था कि हम बंगाली ज़ुबान को भी कौमी जो है वो ज़ुबान का दर्जा दिया जाए। लेकिन कायदे-ए-आज़म ने अपने वाज़ेह अल्फाज में ये फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान सिर्फ उर्दू होगी और कोई नहीं। ये बयान मशरकी पाकिस्तान में नाराज़गी और इहतजाज का बायस बना था। फिर थर्ड में आपने ये फरमाया कि कायदे-ए-आज़म ने नौजवानों को तलकीन की को मेहनत, ईमानदारी और नज़्म ज़ब्त को अपनाएं और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करें। अब इस तकरीर की अहमियत क्या थी कि ये तकरीर पाकिस्तान की इब्तदाई तारीख में एक जो है वो नुक्ता आगाज थी जहां मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात वाज़ेह होना शुरू हो गए थे, खुसूसन ज़ुबान के मामले पर। और यही इख्तलाफात बाद में लसानी तारीख 1952 और बिलाखिर 1971 में बांग्लादेश के क़याम का सबब बने। ठीक है, तो इस वजह से ये जो ढाका पर ये चीज़ उन्होंने इस जो अपनी तकरीर में दी थी, लेकिन बाद में जो है वो तकरीर इतनी ज़्यादा इख्तलाफात इस पर हो गए कि अब उन्होंने कहा कि अब हर हाल में जो हम अपने बांग्लादेश को बनाकर रहेंगे। सो ये ओवरऑल जो उनकी स्पीच थी, यही स्पीच अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ में पढ़ेंगे। सो इंशाल्लाह जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसमें मैंने बेटे आपके लिए ग्रामर के पॉइंट्स भी कुछ रखे हैं, ताकि चूंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको साथ साथ ग्रामर के पॉइंट्स भी मालूम होने चाहिए कि इसमें कौन सी ग्रामर कहाँ पर इस्तेमाल हुई है। सो जी यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो है फर्स्ट पैराग्राफ है और उसके जो है वो सिनोनिम से हैं, उसके फिर उर्दू में मतलब है, फिर आगे उनके जो है वो लफ्ज हैं। सबसे पहले हमारा लफ्ज यहाँ पे अप्रोच्ड है, इसका मतलब है रजू करना या करीब आना, और सिनोनिम में हम कहेंगे कनेक्टेड, केम टू रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसके बाद वाइस चांसलर कौन होता है? यूनिवर्सिटी का एक आला अफसर होता है, हेड या डिप्टी चांसलर। ठीक है, रिक्वेस्ट में दरख्वास्त है, अपील या पिटिशन। ठीक है, डिलीवर एक स्पीच को जो है वो खिताब करना, तकरीर करना, गिव प्रेजेंट या एड्रेस। ठीक है, फिर कॉन्वोकेशन एड्रेस है, कॉन्वोकेशन की तकरीर है। ठीक है, यहाँ पर मेड इट क्लियर है, वाज़ेह कर दिया, एक्सप्लेन या क्लेरिफाइड। ये कुछ जो है वो लफ्ज हैं जो कि फर्स्ट पैराग्राफ के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर मजीद वर्ड्स हैं। ठीक है, आगे हमारा पहला जो वर्ड है कॉल्स ऑन मी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज या ठीक है, इसमें मुझ पर जिम्मेदारियां, तकाजे, फॉर्मल, बाकायदा, ऑफिशियल, स्ट्रक्चर्ड, एकेडमिक लेवल, तलीमी मेयार, स्कॉलरी, इंटेलेक्चुअल, विद रिगार्ड टू के मुतल्लक या हवाले से, कंसर्निंग अबाउट और रिलेटेड टू, डील्स विद मुतल्लिक होना या निमटना किसी चीज से, हैंडल्स, कवर्स, कंसर्न्स, फुलफिलमेंट, तकमील, कंप्लीशन, एग्जीक्यूशन या रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये बेटे पहले पैराग्राफ के कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल ना आए ट्रांसलेशन को याद करने में। जी तो बेटे यहाँ पर हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का जो है वो पहला जो है वो पैरा है, तो यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चांसलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, चांसलर जनाब चांसलर, खवातीनो हजरात,
When I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, जब वाइस चांसलर ने मुझे इससे दरख्वास्त की कि मैं कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करूं, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level. यहाँ पर मैं बात करते हुए कहती I made it clear to him कि मैंने उन्हें वाज़ह तौर पर कह दिया that there were so many calls on me कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम थे, that it could not possibly कि मेरे लिए मुमकिन नहीं था prepare a formal convocation address कि मैं जो एक फॉर्मल कॉन्वोकेशन जो खिताब है वो तैयार कर सकता ऑन एन एकेडमिक लेवल, तालीमी सतह पर, विद रिगार्ड टू ग्रेड सब्जेक्ट, इन जो है वो इन सब्जेक्ट्स के सिलसिले में, विद विच यूनिवर्सिटी डील्स, जिनमें यूनिवर्सिटी डील करती है, ठीक है, सच है जैसे कि आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस, लॉ एंड सो ऑन, और बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कहते तो मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मुझ पर इतने ज़्यादा कामों का बोझ है कि मैं इल्मी सतह पर इन अजीम मौज़ूआत जैसे कि फ़नून, तारीख, फ़लसफ़ा, साइंस, फ़नून वगैरह पर कोई बाकायदा तकरीर तैयार करने के काबिल नहीं हूँ। आई डिड हाउएवर, ताहम मैंने वादा किया टू से अ फ्यू वर्ड्स, कि कुछ अल्फाज कहूँगा टू स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को, ऑन दिस ओकेजन, इस मौका पर, एंड इट इज़ एन fulfillment of that promise that I will address you now. इस मौका पर तालिबा से मैं चंद अल्फाज जरूर कहूँगा और मैं अब उसी वादे की तकमील में आपसे खिताब कर रहा हूँ। जी तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे कुछ ग्रामर टॉप पॉइंट्स हैं, ये जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है उसमें पहला जो हमारा इस्तेमाल हुआ है I did promise, I made it clear, when I was approached, ये पास्ट सिंपल टेंस के यूसेज हैं और ये तमाम जुमले माजी में वाक़यात को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। आगे पैसिव वॉइस हमारा इस्तेमाल हुआ, I was approached by the voice chancellor, यहाँ पर पैसिव वॉइस है क्योंकि ये काम जो है वो अप्रोच करना मतलब कि दूसरे ने ये काम किया। और आगे जो है हमारा इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस मीन्स टू प्लस वर्ब का सवाल हुआ, मतलब कोई मकसद जाहिर करता है कि जब भी हमारा इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर होएगा मीन्स हमारी टू के बाद हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब है यहाँ पर कोई हमारा मकसद होता है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट बेटे कहते हैं कंट्रास्ट विद होएवर के साथ जो तजाद जाहिर किया गया है, यानी रस्मी तकरीर नहीं दे सकता है लेकिन वादा किया है कि मैं कुछ कहूँगा, लाइक आई डिड होएवर या प्रॉमिस। उसके बाद रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, विद विच यूनिवर्सिटी डील्स, ये एक रिलेटिव क्लॉज है जो यूनिवर्सिटी के मौज़ूआत को क्या करती है, बयान करती है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमारा जो है फर्स्ट पैराग्राफ का जो है वो सेकंड पार्ट है, उसके लफ्ज जो हमारे पास है फ्लटरिंग, खुशामदी या तारीफी, कॉम्प्लीमेंट्री, प्रेजिंग, ठीक है, लाउडटरी टर्म्स में अल्फाज हैं, कलमात हैं, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस हैं, रिफर टू है, जिक्र किया, हवाला दिया, मेंशन, टॉक्ड अबाउट, whatever I am, मैं जो कुछ भी हूँ, no matter what I am, merely, महज, ठीक है, simply, only, measures of duty, फर्ज का तकाजा है, sense of responsibility है, obligations हैं, ठीक है। नेक्स्ट है measure of duty, इनकम्बेंट, ओपन मतलब के अपॉन, लाजम या जरूरी, ऑब्लिगेटरी, बिल्डिंग, बाइंडिंग, मुस्लिम मतलब मुसलमान, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, सिंसियरली, ट्रूथफुली, सेल्फलेसली बेलॉस होकर, बगैर किसी जाती मफाद के, विदाउट सेल्फलेस लजा, ठीक है। इस तरह के बेटे जो वर्ड्स हैं मैंने आपको साथ इसके वर्ड्स भी हैं, मीनिंग्स में साथ सिनोनिम्स भी हैं, ताकि आप अपनी ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकिए और कोई भी वर्ड जो है वो आपके लिए परेशानी या मुश्किल का बाइस ना बने। नेक्स्ट बेटे हमारा जो है वो पैरा जो फर्स्ट पैराग्राफ का जो सेकंड पैरा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लेट मी थैंक द वॉइस चांसलर का मैं शुक्र अदा करता हूँ फॉर दी फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच, कि जिन्होंने जो है मेरे लिए तारीफी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ही रिफर टू मी, कि उन्होंने यहाँ पर तारीफी अल्फाज इस्तेमाल किए, मिस्टर वॉइस चांसलर वट एवर आई एम, मैं जो कुछ भी हूँ, एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, या मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ या कर सका, आई हैव डन इट मेयरली, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है एज अ मेजर ऑफ ड्यूटी, एक जो है वो काम के तकाजे के तौर पर, एक फर्ज के तौर पर, विच इज इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुस्लिम, जो कि एक मुसलमान पर फर्ज है, टू सर्व हिज पीपल ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली, जो हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने लोगों की ईमानदारी और बेलौसी से खिदमत करे।
جی تو بیٹے نیکسٹ اس میں جو پوائنٹ ہے لیٹ می ورب ہے امپیریٹیو پولائٹ ریکویسٹ کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, پھر آگے وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو, یہ پاسٹ سمپل ہے ود پریزنٹ پرفیکٹ کے ساتھ, جس میں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک جو کچھ بھی ممکن ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا. آگے ہمارا ریلیٹیو کلوز ہے, مطلب کہ یہ ڈیوٹی کی وضاحت کے لیے جو ہے نا وہ ریلیٹیو کلوز ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں emphasis with whatever, like whatever I am, whatever I have been able to do. یہ whatever استعمال ہوا ہے تاکید کے لیے, انسان کچھ بھی ہو وہ خدمت کے جذبے سے کام کرے. آگے سیلف لیسلی اونیسٹلی ایڈوربز ہیں, ٹھیک ہے, کیوں بتاتے ہیں کہ خدمت کس طرح سے ہونی چاہیے, خدمت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ بیٹے ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہے, اس کے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا ورڈ ایڈریسنگ, خطاب کرنا, اسپیکنگ ٹو یا ٹاکنگ ٹو, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ریاست کا سربراہ, افیکشن محبت, ڈپلوماز اینڈ ڈگریز تعلیمی اسناد, لوررز مطلب کامیابی, آنرز اچیومنٹس, کوالیفائڈ اہل ہونا, وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ وسیع دنیا, اسکالسٹک کیریئر تعلیمی زندگی, تھریش ہولڈ دہانا, پروسیجرز پیشرو یا پہلے آنے والے, ٹھیک ہے. جی تو بیٹے تھریش ہولڈر وہی میں نے آپ سے پہلے, سوورین مطلب خود مختاری ہے, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, آزاد ریاست ہے. یہاں پر ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہے, ان ایڈریسنگ یو آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. وہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر آپ سے ایک مملکت سربراہ ہونے کے ناطے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں, بٹ ایز اے فرینڈ ایک دوست کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں, اینڈ ایز ون ہو ہیڈ آلویز ہیلڈ یو ان افیکشن, ایک ایسے شخص کے طور پر جو ہمیشہ آپ سے محبت رکھتا رہا ہے. مینی آف یو ٹوڈے گاٹ یور ڈپلوماز اینڈ ڈگری, آپ میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ڈپلوماز اور ڈگریز حاصل کی ہیں, اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو, اور میں آپ کو اس پہ جو ہے وہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. جسٹ ایز یو ہیو won the laurels in your university and qualified yourself, کہ جیسا کہ جس طرح آپ نے اپنی یونیورسٹی میں کامیابی حاصل کی اور خود کو اہل ثابت کیا, سو آئی وش یو, میں جو ہے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پر جو دعا کرتا ہوں, یو آل سکسیس ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ دیٹ یو ول انٹر, کہ جہاں آپ اب قدم رکھنے والے ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی تعلیمی اختتام پر ہیں. Many of you have come to end of your scholastic career and stand at the threshold of life. ہم کہتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی تعلیمی زندگی کے اختتام پر ہیں اور اب حقیقی زندگی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. Unlike your preceders, you fortunately leave the university to enter life under a sovereign independent state of your own. آپ اپنے بیشتروں کے برعکس آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے تحت علمی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. جی تو بچے یہاں پر آگے ہمارے گرامر پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے present continuous plus purpose means یہاں پر جو ہے وہ I am not here speaking to you as a head of the state, یہاں پر present continuous استعمال ہوا ہے جو موجودہ لمحے میں جاری عمل کو ظاہر کرتا ہے. آگے contrast structure not but ہے means یہاں پر تضاد کو واضح کرنے کے لیے not but کا استعمال ہوا ہے. آگے present perfect versus present جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ present perfect versus past perfect ہے, means یہاں پر حالیہ مکمل ہونے والے امر کو ظاہر کرتے ہیں کہ have today got your diplomas. آگے similarly structure ہے just as so, just as you have won, مطلب یہ ایک موازنہ کر رہا ہے, ایک comparison ہو رہا ہے یہاں پر. آگے ایک idiom کا استعمال ہوا ہے کہ stand at the threshold of life, مطلب زندگی کے نئے مرحلے کا یہاں پر آغاز ہوا ہے. نیکسٹ ہمارا پیسیو وائس ہے, ناؤن فریز ہے. یہاں پر جو emphasis your own state ہے جو آزادی اور خود مختاری کو نمایاں کرتا ہے. جی تو بیٹے آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ رہی ہوگی. آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے الفاظ معنی ہیں, ٹھیک ہے. نیسیسری ضروری ہے, اسینشنل امپورٹنٹ یا وائٹل, فیلو اسٹوڈنٹ طلبہ ساتھی, کلاس میٹس یا پیئرز, فلی انڈرسٹینڈ سمجھنا مطلب کہ مکمل طور پر سمجھنا, ٹھیک ہے. کمپلیٹلی گریسپ, تھورلی کمپریہینڈ یا امپلیکیشنز ہیں, نتائج یا اثرات ہیں, کانسیکوینسز, ریولیشنری چینج تبدیل جو ہے وہ انقلابی تبدیلی, ٹھیک ہے, ٹک پلیس واقعہ ہوئی. شیکلز آف سلیوری, ٹھیک ہے. شیکلز آف سلیوری مطلب کہ غلامی کی زنجیریں. چینج آف بانڈیج, ریسٹرینٹس آف آپریشن. آگے سیکنڈ پیراگراف کا جو سیکنڈ پیرا ہے,
It is necessary, یہ ضروری ہے that you and your other fellow student fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی طلبہ مکمل طور پر اس انقلابی تبدیلی کے اثرات کو سمجھیں جو پاکستان کے قیام پر واقع ہوئی. We have broken the shackles of slavery, کہ ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. We are now free people, اب ہم آزاد لوگ ہیں. Our state, ہماری مملکت is our own state, وہ ہماری مملکت ہے. Our government is our own government, ہماری حکومت اب ہماری حکومت ہے. Of the people, لوگوں کی. Responsible to the people, ٹھیک ہے, ذمہ دار جو ہے وہ لوگ of the state, ریاست کی ذمہ دار لوگ. اینڈ ورکنگ فار دا گڈ آف دا اسٹیٹ, ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے جو عوام کی ہے, عوام کے سامنے وہ جواب دہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ذمہ دار ہے اپنے ہر کام کی اور ریاست کی بھلائی کے لیے وہ کام کر رہی ہے. آئی ہوپ کہ بیٹی آپ کو جو ہے وہ میری ٹرانسلیشن کی ہر ایک چیز کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. آگے اسی پیراگراف کے گرامر پوائنٹس ہیں, لائک سبجیکٹیو اسٹرکچر ہے. اٹ از نیسیسری دیٹ, یہاں پر جو ہے وہ سبجیکٹیو موڈ استعمال ہوا ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت, خواہش یا مشورہ دیا جائے. پھر ریلیٹیو کلاز, کسی چیز کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جملہ یہ جو ہے وہ کب اور کہاں ہوا. دیٹ ٹوک پلیس آن دی برتھ آف پاکستان. میٹافور, شیکلز آف سلیوری مینس کہ تشبیہ کے طور پر غلامی کی زنجیروں سے تشبیہ دی گئی کہ ہم نے غلامی کی زنجیروں سے جو ہے وہ نجات پا لی ہے. نیکسٹ کہتے ہیں میٹافور, شیکلز آف سلیوری, جو کبھی میں نے آپ کو بتایا. ریپیٹیشن آف فار ایمفسس, کسی چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ ہاں جی یہ چیز جو ہے نا وہ ہماری ہے, اب ہم آزاد ہیں. وی آر فری ناؤ. پیرلل اسٹرکچر میں آف دا پیپل, ریسپانسبل ٹو دا پیپل, ورکنگ فار دا گڈ آف دا اسٹیٹ, کہ تین جملے ایک ہی جیسے انداز میں جڑے ہوئے ہیں جو تقریر میں بہت زیادہ زور کو پیدا کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا پیراگراف تھرڈ ہے, ٹھیک ہے, جو ہے وہ انگریزی کے الفاظ ہیں یہاں پر. فریڈم, آزادی, لائسنس, فریڈم, آزادی, لائسنس جو ہے وہ کھلی چھوٹ ہے, ٹھیک ہے, من مانی ہے. بہیو جسٹ ایز یو پلیز, چاہے دل جیسے جو ہے وہ کرنے کرتا برتاؤ ویسا دل چاہے, کہ جیسا دل چاہے ویسا برتاؤ کرنا. ایکٹ ایز یو وش, ڈو یو لائک, ارسپیکٹیو آف جو ہے وہ نقطۂ نظر یا قطعۂ نظر, ٹھیک ہے. رسپانسبلٹی, ریسٹ آن, جو عائد ہوتی ہوئی ذمہ داری. آن دی کنٹریری, اس کے برعکس. ڈسپلنڈ, منظم. کنسٹرکٹیو اسپرٹ, تعمیری جذبہ. ملیٹنٹ اسپرٹ, جو ہے وہ جنگجو جذبہ. اٹینمنٹ, اصول. فار, مور ڈیفیکلٹ, کہیں زیادہ مشکل. مچ ہارڈر, سگنیفیکینٹلی مور چیلنجنگ, ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارا تھرڈ پیراگراف ہے. فریڈم, آزادی, ہو ایور, تاہم. آزادی تاہم ڈز ناٹ مین لائسنس. آزادی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ حاصل ہو جائے. اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو کین ناؤ بہیو جسٹ ایز یو پلیز اینڈ وٹ ایور یو لائک. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں, جیسا دل چاہے ویسے کریں یا ویسا رویہ اختیار کریں. irrespective of the interest of other people of the state, چاہے اس سے دوسروں یا ریاست کے مفادات متاثر ہی کیوں نہ ہوں. A great responsibility rests on you, آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آن دی کنٹریری, اس کے تضاد میں. ناؤ, اب, مور دین ایور, اٹ از نیسیسری فار اس ٹو ورک ایز اے یونائٹیڈ اینڈ ڈسپلنڈ نیشن. آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی حیثیت سے کام کریں. واٹ از ناؤ ریکوائرڈ فار اس, کہتے ہیں کہ اب ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. کہتے ہیں کہ وہ تعمیری جذبہ ہے, نہ کہ وہ جنگجو جذبہ جو آزادی کی جدوجہد دنوں میں ہم نے حاصل کیا تھا. It is far more difficult, یہ اور بھی مشکل ہے, to construct than to have a militant spirit for attainment of freedom. آزادی کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے جو شیلے جذبے کو ہونا ضروری ہے, لیکن تعمیر کرنا اسے کہیں زیادہ اٹینمنٹ مشکل ہے. اٹ از ایزیئر ٹو گو ٹو جیل, کہتے ہیں کہ جیل میں جانا آسان ہے, اور فائٹ فار فریڈم, آزادی کی لڑنا جو ہے وہ آسان ہے, دین ٹو رن اے گورنمنٹ, ایک حکومت چلانے سے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ ایک حکومت چلانے کے لیے کہیں زیادہ مشکل ہے. جی آئی ہوپ کہ آپ کو بیٹے بہت زیادہ یہ سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, کہ بہت زیادہ آسان ہے کہ جیل جانا یا آزادی کے لڑنا تو آسان, لیکن ایک حکومت کو چلانا کہیں زیادہ مشکل ہے.
اگر اس میں کنٹراسٹنگ یوزنگ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں, آن دا کنٹریری, ہو ایور, ایک کنٹراسٹ کے استعمال پر, لائک فریڈم ہو ایور, یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آزادی کا مطلب منمانی نہیں ہے, ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے, ہمیں مل کر کام کرنا ہے. پھر ماڈلز اینڈ نیگیٹو میننگ ہے کہ یو کین ناؤ بہیو یا ڈز ناٹ مین, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس میں ہمارے قواعد اور پابندیوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی اب کھلی چھوٹ ہمیں دی جائے. اگر ریلیٹیو کلاز ہے کہ آف دا ڈیز وین وی ور فائٹنگ, ایک ملیٹنٹ اسپرٹ, مطلب اس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ہاں جی یہ چیز چل رہی ہے. آگے کمپیریٹیو اسٹرکچر میں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کمپیئر کیا جا رہا ہے, موازنہ کیا جا رہا ہے تعمیری کام میں لڑائی یا مطلب مشکل یا آسان کام میں. پھر ابسٹریکٹ ناؤن ود ایکشن ہے, کنسٹرکٹیو اسپرٹ ہے, ملیٹنٹ اسپرٹ ہے, کہتے ہیں یہ سارے ہمارے ابسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں. ابسٹریکٹ کیا ہوتا ہے, جسے ہم جسٹ محسوس کرتے ہیں, ہم انہیں جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سکتے, حقیقی عمل یا رویے کو ظاہر کرتے ہیں. پھر پیرلل اسٹرکچر میں کیسے انداز میں جوڑے گئے جملے ہیں تاکہ بہت زیادہ تاثر ہو اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کا ان پر اثر پڑے کہ ہاں جی واقعی ناؤ وی آر فری اینڈ وی ہیو ٹو ورک اے لاٹ. جی بیٹے تھرڈ پیراگراف کا ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہے, آگے تھرڈ کا سیکنڈ پارٹ ہے. اس کے پہلے ورڈز دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ٹرانسلیشن چلتے ہیں. ڈیفیکلٹیز مشکلات, اوور کم قابو پانا, ڈینجر لائٹ اہیڈ ابھی خطرات باقی ہیں, تھاورٹڈ ناکام بنایا یا روکا, اسٹیبلشمنٹ قیام, اینیمیز دشمن, مین ذرائع. نیکسٹ مرڈے ہمارا ہے ہولوکاسٹ, مینز کے قتل عام یا نسل کشی. میسیلسلی مطلب کہ بے رحمی سے, بچر ذبح کر دیا گیا, بے دردی سے مار دیا گیا, اپروٹڈ جو ہے وہ بے گھر کیا گیا, لاکھ میٹرز آف ویک چند ہفتوں میں. آگے تھرڈ پیراگراف کا جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ ہے. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ آف دا ڈیفیکلٹیز دیٹ وی ہیو اوور کم اینڈ آف دا ڈینجرز دیٹ اسٹل لائی اہیڈ. لیٹ می ٹیل یو, آئیے میں آپ کو ان مشکلات کے بارے میں بتاتا ہوں. دیٹ وی ہیو اوور کم, جن پر ہم قابو پا چکے ہیں, اینڈ آف دا ڈینجر دیٹ اسٹل لائی اہیڈ, یا اور ان خطرات کے بارے میں جو ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. کہتے ہیں کہ جب دشمن جو ہے وہ پاکستان کے قیام کو روکنے میں ناکام ہو گئے, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. تو انہوں نے اپنی توجہ سے ایسے طریقے ڈھونڈنے پر مذکور کر دی جن کے ذریعے وہ ہمیں کمزور یا ختم کر سکیں. Thus چنانچہ hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. یہاں پہ کہتے ہیں کہ چنانچہ نئی ریاست کے قیام ہونے کی دیر ہی تھی کہ پنجاب اور دہلی میں قتل عام شروع ہو گیا. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. یہاں پر کہتے ہیں کہ ہزاروں مرد, عورتیں اور بچے بے دردی سے قتل کر دیے گئے اور لاکھوں افراد کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of the weeks. ان میں سے 50 لاکھ سے زائد افراد صرف چند ہفتوں میں پنجاب پہنچے. نیکسٹ یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ گرامر پورشن ہے کہ یہاں پر انورٹڈ سینٹینس ہے جو کہ بہت ہی ساختی انداز کا یہاں پر استعمال ہوا لٹریری ایمفیسس کے لیے. پھر پیسیو استعمال ہوا تاکہ قتل عام پر زور دیا جائے. اس کے بعد ریلیٹیو کلاز ہے, یہاں پر استعمال ہوا ڈیفیکلٹیز کی وضاحت کے لیے. آگے ایبسٹریکٹ ناؤن ہے, یہ بیان کرتے ہیں جذبات, حالات کی شدت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ کہہ لیں تصور ہے نا ہمارا, ہم یہ کہہ لیں کہ ان چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن جسٹ وی فیل اٹ. آگے نیکسٹ ہمارا تھرڈ پیراگراف کا جو لاسٹ پارٹ ہے. سب سے پہلے ہم اس کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. کیئر دیکھ بھال, اٹینشن ریہیبلیٹیشن دوبارہ آباد کاری, unfortunate بد نصیب, refugees مہاجرین, stricken متاثر, in body and in soul جسم و جان دونوں سے, presented problem پیدا کیے گئے مسائل, well established مضبوط, inspection ابتدا یا آغاز, upheaval ہنگامہ, chestnut نکھرا ہوا یا سنبھلا ہوا, equipped تیار. آگے ہمارا تھرڈ پیراگراف ہے جس کے ابھی ہم نے میننگز دیکھے, اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, کہتے ہیں ان بدنصیب مہاجرین کی دیکھ بھال اور بحالی. Stricken in body and in soul, presented problems, کہتے ہیں کہ جو جسمانی اور روحانی طور پر دکھ میں مبتلا تھے, which might well have destroyed a many well established state,
کہتے ہیں ایسے مسائل لے کر آئے کہ جن سے کئی مضبوط اور مستحکم جو ریاستیں ہیں وہ تباہ ہو سکتی تھی. بٹ دوز آف آور اینیمیز، لیکن وہ ہمارے دشمن who had hoped to kill پاکستان، جو کہ پاکستان کو مارنے کی کوشش میں تھے، at its very inspection by these means were disappointed، وہ ان طریقوں سے وہ پاکستان کو اس آغاز میں ہی ختم کر دیں گے، مایوس ہو گئے. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chested and better equipped than ever. نہ صرف پاکستان اس عظیم ہنگامے کا صدمہ برداشت کیا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، نکھرا ہوا اور بہتر ہو کر ابھرا ہے. Again here is our grammar points like complex sentence structure استعمال ہوا ہے جی. ایک لمبی complex ہے جس میں relative clause بھی ہے, which might well have had stored استعمال کیا گیا ہے یا استعمال ہوا ہے. past perfect conditional ہے, unwell condition ہے, means یہ وہ condition ہے جو ممکنہ مگر نہ ہونے والی تباہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آگے contrast with but, ٹھیک ہے, but those our enemies, یہاں پر تضاد ہوا ہے کہ دشمن کے توقعات کے برعکس ہوا کہ جیسے دشمن سمجھ رہے تھے ویسا بالکل بھی نہیں ہوا. not only but also structured, کہ یہاں پر جو زور دینے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. آگے پر present perfect ہے کہ اس عمل کو جاری کیا جا سکے, ظاہر کیا جا سکے. has پاکستان survived, ٹھیک ہے, figurative language ہے, striker in body and soul, تشبیہ کے طور پر استعمال کی گئی ہے کہ یہاں پر مہاجرین کے جسمانی ذہنی دکھ کو ظاہر کرنے کے لیے. جی تو نیکسٹ ہمارا فورتھ پیراگراف ہے ان ریپڈ سکسیشن, ایک کے بعد ایک یا ایک سے تیزی ایک کے بعد. ود ہولڈنگ روک لینا, واپس نہ کرنا. کیش بیلنس مالی واجبات یا نقد رقوم. ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ فوجی ساز و سامان. انسٹیٹیوشن نفاذ قائم کرنا, ٹھیک ہے. اکنامک بلیک ہوڈ ناکہ جو ہے وہ معاشی ناکہ بندی. ڈائمنڈ, ٹھیک ہے. ڈومین ریاست یا خود مختار علاقہ. ڈپلور افسوس کرنا, مذمت کرنا. ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ سوچ کا انداز, ٹھیک ہے. تبدیلیاں یا کہہ لیں کہ ہمارے ذہنی حالات کہہ لیں, ٹھیک ہے, یا کہہ لیں کہ ہمارے انداز میں جو تبدیلیاں ہیں یا سوچ ہے, ٹھیک ہے. ویلیجنس ہوشیاری یا چوکو چبند جس میں ہم کہہ سکتے ہیں. آگے کہتے ہیں there followed in rapid succession other difficulties, کہتے ہیں کہ پھر یکے بعد دیگرے اور بھی مشکلات پیش آئیں. such as withholding by India of our cash balance, جیسے کہ بھارت کی جانب سے ہمارے مالی واجبات روک لینا. of our share of military equipment and lately the institution of an almost complete economic black hood of your province, کہتے ہیں کہ فوجی ساز و سامان میں ہمارا حصہ نہ دینا اور حال ہی میں آپ کے صوبے پر تقریباً مکمل معاشی ناکہ بندی کا نفاذ. I have no doubt, اس میں کوئی شک نہیں ہے, that all right thinking men in India Jermaine deplored these happenings and I am sure the attitude of the mind that has been responsible. یہاں پر کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ بھارتی ریاست میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ ذہنیت جو ان اقدامات کی ذمہ دار ہے for them will change, وہ بدل جائے گی. but it is essential, یہ ضروری ہے that you should take note of these developments, آپ ان حالات پر توجہ دیں کیونکہ they stress the importance of continued vigilance on our part, کیونکہ یہ بات زور دیتی ہے کہ ہمیں مسلسل چوکو چبند رہنا چاہیے. I hope بیٹے آپ کو ان کی اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی. سو نیکسٹ چلتے ہیں ہمارے گرامر پوائنٹس کی طرف جو کہ آپ کے سامنے ظاہر ہے, جس میں پیسو اسٹرکچر استعمال کیا گیا ہے, کمپلیکس سینٹینس استعمال کیا گیا ہے, ماڈل فیوچر پریڈکشن استعمال کی گئی ہے. آگے جو ہے فورتھ نمبر پہ پریزنٹ پرفیکٹ ود دیئر فالوڈ ہے جہاں پر جو ہے فارمل ٹون دے رہا ہے. آگے نیکسٹ پھر سے ہمارے ابسٹریکٹ ناؤن کا جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. جی تو آگے ہمارا نیکسٹ پیراگراف ہے جی ففتھ آکوپیشن, سرگرمی مشغلہ. ان فیئرنس ٹو, انصاف کے تقاضے کے تحت. ڈیووٹ, وقف کرنا یا پوری توجہ دینا. سولیلی, صرف مکمل طور پر. اکوپ یور سیلف, خود کو تیار کرنا. بیٹل آف لائف, جنگ کی زندگی. اسسٹ جو ہے وہ یہ کہہ لیں قیمتی فرد یا ساسا. اسٹرینتھ, پوری طاقت. پرائڈ, فخر ناز. اسسٹ, مدد کرنا. کنفرنٹ, سامنا کرنا. ڈسٹینٹ گول جو ہے مقدر کا مقام. پروگریسو نیشن, ترقی یافتہ قوم میں. انیبل, قابل بنانا.
Next paragraph is fifth. Your main occupation should be in fairness to yourself. आपका सबसे अहम मशगला यह है कि अपने साथ इंसाफ करते हुए in fairness to your parents and indeed in fairness to the state. अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करते हुए और अपने रियासत के साथ इंसाफ करते हुए to devote your attention solely to your studies. कि सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो होनी चाहिए. It is only thus that you can equip yourself for the battle of life that lies ahead to you. सिर्फ इस तरह आप खुद को इस जिंदगी की जंग के लिए तैयार कर सकते हैं जो आपके सामने है. Only thus will you be an assist and a source of strength and a pride of your state. सिर्फ इसी सूरत में आप रियासत के लिए एक असासा ताकत का जरिया और फख्र का सबब बन सकते हैं. You can assist citizens solving the great social and economic problems that confront it and are unable to reach its destined goal among the most progressive and strongest nation of the world. कहते हैं कि वो अपने बड़े समाजी माशी मसाइल को हल करे, दुनिया की तरक्की याफ्ता ताकतवर कौमों के सिफ में अपने मुकद्दर के मुकाम तक पहुंचे. नेक्स्ट बेटे हमारा ग्रामर पॉइंट है, रिपीटेशन ऑफ द फ्रेजेस है, 3 बार इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, जोर देने के लिए, तरतीब से नकात बयान करने के लिए इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है जी सॉरी, मकसद जाहिर करने के लिए फॉर्मल टून एंड पैरेलल स्ट्रक्चर है यहाँ पर बेटे. इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस वो होती हैं जिसमें हम अपने एहसास या फीलिंग्स को जो है वो दिखा नहीं सकते बट वी एक्सप्रेस इट. कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक, तालीम पर तवज्जो, खुद को तैयार कर, रियासत की ताकत बनना वगैरह वगैरह जो है ना कॉज एंड इफेक्ट जो बताए गए कि अगर आप ये करेंगे तो आप मजबूत होंगे, ताकत रियासत मजबूत होगी, आप जो है मेहनत करेंगे तो आपकी जो कौम है वो ऑटोमेटिकली, आपकी हुकूमत ऑटोमेटिकली तरक्की पाएगी. आगे हमारा बेटे 6 पैराग्राफ है. तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर मीनिंग्स हैं बेटे 6 पैराग्राफ के. विलिजेंट है, होशियार करना, बेवार, मुहतात रहना, खबरदार रहना. आप ये कह रहे होंगे कि पहले वर्ड जो है वो लास्ट पे आना चाहिए, लास्ट वाला वर्ड पहले आना चाहिए. तो बेटे थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में आगे पीछे ये चीज़ हो गई, लेकिन मैं पढ़ सही रही हूँ ताकि आपको जो है वो ये कन्फ्यूजन ना हो कि लिखा क्या है पढ़ा क्या है. 5th जो है वो कम्युनिस्ट मतलब के हामी जो है वो दुश्मन के हामी, खुफिया या अंदरूनी गद्दार कह लें. गार्ड अगेंस्ट है, खबरदार रहना. वीड आउट, ख़त्म करना या छांटी करना. सेल्फिश पीपल, खुदगर्ज लोग. एक्सप्लॉइट, फ़ायदा उठाना. स्विम जो है वो यहाँ पर कह ले कामयाब होना. जज, परखना. अनसेल्फिश. जी तो बेटे नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6 इज माय यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, आई वुड therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. लिहाजा मैं आपसे चंद अहम बातें कहना चाहूँगा जिनके बारे में आपको होशियार और खबरदार रहना चाहिए. Firstly, beware of the 5th columnist among ourselves. पहली बात, अपने ही दरमियान मौजूद गद्दारों से होशियार रहे. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you and so that they may swim. दूसरी बात, ऐसे खुदगर्ज लोगों से बचे, इनका खात्मा करना जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants too of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. तीसरी बात, सीखिए कि कौन वाकई सच्चे ईमानदार और बेलौस रास्ती खादम है जो दिलो जान से अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और ऐसे लोगों का साथ दे. आगे नेक्स्ट हमारे फिर से ग्रामर पॉइंट्स हैं. ठीक है, जो कि आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है और आप इसे देख रहे हैं कि कहाँ पर इम्पैरेटिव इस्तेमाल हुआ है. लिस्टिंग विद फर्स्टली, सेकंड, थर्डली, एक तरतीब नकात बयान हुई है यहाँ पर. फिर रिलेटिव क्लॉज है, मेटाफोरिकल है. ठीक है, मेटाफोरिकल आपको पता ही है कि जहाँ पर जब वो चीज़ बना दी जाती है कि हाँ जी आप वो चीज़ हैं. आगे उसके बाद हमारा सेकंड जो है ना पैराग्राफ है, लाइक हमारा 7th पैराग्राफ है और यहाँ पर वो कहते हैं हिरेशो. हिरेशो का मतलब है नाउ, टेल, अब तक. फॉलोइंग द रट जो है वो रवायती रास्ता या अपनी डगर पर चलना. थ्रोन आउट, फारिग होना, निकाले जाना. हैंकर फॉर, शदीद ख्वाहिश रखना. ऑब्जेक्ट, मकसद. वेल ट्रेंड, अच्छी तरबियत. वेल इक्विप्ड, मुकम्मल तौर पर तैयार. क्लर्क जो है वो दफ्तरी मुलाजमीन. फाउंड देयर लेवल, अपनी काबिलियत के बगैर मुझे है वो अपनी काबिलियत के मुताबिक मकाम पाना. अचीव देयर पोटेंशियल.
جی there is another matter that I would like to refer to. ایک اور بات اس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. my young friends, میرے نوجوان دوستو, Horatio, you have been following the rut. اب تک آپ اپنی پرانی جگہ پر چلتے آ رہے ہیں. you get your degree and when you are thrown out of this university in thousands. یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور جب آپ ہزاروں کی تعداد میں اس یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, all that you think and hanker for this government services. تو صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ سرکاری نوکری. as your vice chancellor has rightly stated that main object. جیسے کہ آپ کے وائس چانسلر نے بالکل درست کہا, of the old system of education, اس پرانی تعلیم کے بارے میں, and the system of government existing, اور اس موجودہ جب حکومت کے بارے میں, Horatio was really to have well trained, کہ اب جو ہے مکمل طور پر کیا ہو چکی ہے, qualified ہونی چاہیے, well equipped clerks. یہاں پر کہتے ہیں یقیناً کہتے ہیں کہ پرانے تعلیمی نظام اور حکومت کے نظام کا اصل مقصد صرف یہ تھا کہ اچھے تربیت یافتہ اور مکمل طور پر تیار کلرک پیدا کیے جا سکے. Of course, یقیناً some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified clerks. کہتے ہیں یقیناً ان سے کچھ آگے نکلے اور اپنی صلاحیت کے مطابق مقام حاصل کیا, لیکن پورا نظام صرف اعلیٰ qualified clerk پر بنانے پر ہی مذکور تھا. تو بیٹے نیکسٹ ہمارے پھر سے گرامر پوائنٹ ہے. فارمل ٹون یوزنگ ہے, رسمی انداز میں بتانے کا ایک طریقہ ہے. یوز آف ریشو, مطلب کہ پرانی پالیسوں یا ماضی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. فگریٹو فریز ہے, رٹ کا مطلب ہے کہ ایک جیسی یا غیر تخلیقی, تنقیدی یا روایتی سوچ. نیکسٹ پیسیو وائس ہے, اور کنٹراسٹ ہے, یعنی کہ جو ہے وہ یہاں پر تضاد کیا گیا ہے, کمزوری بھی واضح کی گئی ہے. قائد اعظم نے پہلے نوجوانوں کو موجودہ سوچ پر روشنی ڈالی, پھر تعلیمی نظام کی کمزوری واضح کی. ٹھیک ہے, یہاں پر کنٹراسٹ بیان کیا گیا ہے. اگر نیکسٹ ہمارا سیکنڈ جو ہے وہ 7th پیراگراف کا نیکسٹ پارٹ ہے. سول سروسز جو ہے وہ سرکاری ملازمت. اسٹفڈ, کام پر لگایا گیا یا بھرا گیا. پیٹرونز, مطلب کہ یہاں پر کہتے ہیں برطانوی باشندے. پروگریسیولی, برترتیج. مینٹالٹی, ذہنیت یا سوچ. اسٹیٹ آف مائنڈ, کیفیت, ذہنی کیفیت. ریچ ہز ہائٹ, اپنی انتہا پر جانا. ٹھیک ہے, اپنی انتہا پر جو ہے نا پا لینا, اپنی انتہا پا لینا. ایکسپیرینس ہیز شون, تجربے نے ثابت کیا. مینل سرونٹ, ادنا نوکر. ویل ٹو ڈو, خوشحال. میزریبل, بدترین حالات. ٹھیک ہے, یہ اذیت ناک. Civil service was manually stuffed by the Britons and the India element was introduced later on it. Civil services بنیادی طور پر انگریزوں پر مشتمل تھی اور بعد میں ہندوستانی عناصر کو شامل کیا. And it went up progressively well, جو رفتہ رفتہ بڑھے. The whole principle was to create a mentality and psychology and a state of mind that an average man. اصل مقصد ایک خاص ذہنیت, نفسیات اور سوچ پیدا کرنا تھا تاکہ ایک عام شخص جب when he passed his BA or MA was to look for some job in government. تاکہ ایک عام شخص جب MA BA کر کے آئے, اگر اسے نوکری مل جائے, اگر اسے نوکری مل جائے, was to look for some job in government. آگے کہتے ہیں یہاں پر نوکری مل جائے, تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ if he had it, اگر یہ کر لیتا, he thought he had reached his height and I know and you all know. یہاں پر کہتے ہیں کہ پھر وہ سمجھتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا بلند ترین منزل جو ہے وہ پا لی ہے. I know, میں جانتا ہوں, and you all know, آپ سب بھی جانتے ہیں, what he has been really the result of this, کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اس کا اصل نتیجہ کیا نکلا. Our experiences, ہمارے تجربے, has shown, یہ ظاہر کرتے ہیں, that an MA earns, کہ جو ایک MA پڑھا شخص ہے وہ کماتا ہے less than a taxi driver, وہ ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم کماتا ہے. اینڈ موسٹ آف دا سو کالڈ گورنمنٹ سروس, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ان گورنمنٹ ملازمتوں سے بھی آر لیونگ ان اے مور میزریبل مینر دین مینی مائنر سرونٹس who are employed by well-to-do people. کہتے اکثر نام نہاد سرکاری ملازمین سے ایسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں جو ان خادموں سے بھی بدتر ہیں جو امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں. یہاں پر اگین سے گرامر سٹرکچر ہے, پیسیو وائس ہے, کمپاؤنڈ ناؤن استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کنڈیشنل کلازز ہیں, کنٹراسٹ ود ریالٹی ہے, ٹون ہے. اور نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ 7th پیراگراف کی ایک لائن جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے,
Now I want you to get out of that rut. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پرانی ڈگر سے نکلیں, اپنی غلامانہ ذہنیت سے باہر نکلیں. As now we are in free Pakistan, کیونکہ ہم آزاد پاکستان میں ہیں. ایک لائن کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کون کون سی چیز یہاں پر استعمال ہوئی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا بیٹے 8th پیراگراف سٹارٹ ہوا جاتا ہے. یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. absorb جگہ دینا یا سمو لینا, ڈیمورلائزڈ جو ہے مایوس ہو جانا یا حوصلہ ہار دینا, سیٹل ڈاؤن مطمئن ہو کسی کام میں دل لگانا, ڈسگرانٹیڈ اچھا جی سوری جی ڈسگرانٹیڈ ناراض, ایکسپلائٹیڈ یوز یہ کرنا کسی کا استعمال غلط کرنا, ایکسس ٹو گرینڈ ذاتی مفاد, ڈائیورٹ منتقل کرنا, ایوینیوز رستے یا ذرائع. گورنمنٹ کی ناٹ ابزورب تھاؤزینڈ حکومت ہزاروں لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتی, امپاسبل یا ناممکن ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروسز موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائز. لیکن سرکاری ملازمت کے اصول کی کئی دور میں آپ سے اکثر حوصلہ ہار جائیں گے. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر اینڈ the rest cannot settle down to anything. حکومت صرف مخصوص تعداد ہی کو نوکری دے سکتے اور باقی افراد کسی اور کام میں دل لگا نہیں پاتے. And being discarded and always ready to be exploited by persons who have their own access to grind. کہتے ہیں پھر مایوس ہو کر ایسے لوگوں کا آسان شکار بن جاتے ہیں جن کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. Now I want that you must divert your mind. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ, اپنی توجہ, your aims and ambition to other channels and others avenues and field that are open to you and will increasingly become so. اپنے مقاصد, اپنی خواہشات کو دوسرے رستوں, ذرائع اور شعبوں کی طرف موڑیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں اور آئندہ مزید بڑھیں گے. نیکسٹ اگین سے ہمارا گرامر اسٹرکچر ہے. ایکسس ٹو گرین مین ذاتی مقصد والے لوگ جو دوسروں کو استعمال کرتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ ہے, وجہ اور نتیجہ ہے, ٹھیک ہے. ماڈل استعمال کیا گیا ہے ماڈل ورب کا, مسٹ کا, کہ اس کے اوپر ضرور آپ کو جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ سیریز آف ناؤنز ہے. توجہ, مقصد, آرائی کی مکمل جو ہے وہ تبدیلی ہے. ان کے جو ہے مستقبل کے رستے ہیں, ذرائع ہیں. نیکسٹ ہمارا 8th کا جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ ہے مینول ورک, ہاتھ سے کام کرنا, جسمانی کام, لیبر مزدوری. امینس اسکوپ بہت زیادہ وسط. ٹیکنیکلی کوالیفائڈ فنی مہارت رکھنے والا شخص. کامرس تجارت, اپرچونٹیز مواقع, انڈسٹریز صنعتیں. انشورنس کمپنیز انشورنس کی کمپنیاں. اوینیوز اینڈ فیلڈ شعبے اور رستے. There is no shame in doing manual work and labor. محنت یا جسمانی کام کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly. تکنیکی تعلیم کے میدان میں بے حد مواقع موجود ہے کیونکہ ہمیں فنی طور پر تربیت یافتہ افراد کی سخت ضرورت ہے. You can learn banking, commerce, trade, law, etc. آپ بینکاری, تجارت, کاروبار, قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں. which provides so many opportunities now, جو کہ اب آپ کو بہت سے مواقع فراہم کر سکتے ہیں. already you find that new industries, آپ پہلے ہی جو ہے وہ نئی جو صنعتوں کو تلاش کر چکے ہیں. are being started, وہ شروع ہو چکی ہیں. now new banks, نئے بینک, new insurance, نئی انشورنس کمپنیز, new commercial firms, نئی جو ہے تجارتی فرمیں are opening, وہ کھل رہی ہیں. and they will grow as you go on, اور جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ بڑھتی رہیں گی. now these are avenues and field open to you, یہ وہ رستے شعبے ہیں جو آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. نیکسٹ اگین سے ہمارا اسٹرکچر یہاں پر گرامر کا ہے کہ امپیتھیٹک اسٹیٹمنٹ ایک چیلنج کیا کی بات ہے. اسٹرانگ نیڈ ایکسپریشن ہے, ضرورت دینے کی یہاں پر بات کی ہوئی ہے کہ یہاں پر زور دیا گیا ہے. پھر یہاں پر ہمارے جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف ہے 8th کا جو ہے وہ 3rd اینڈ لاسٹ پیراگراف ہے. ڈائیورٹ یور اٹینشن, اپنی توجہ موڑنا. میرلی صرف سرکل آف کلرکشپ جو ہے وہ کلرک, گندے تاریخ یا بدبودار حالات. انکنفرمٹیبل کنڈیشن مطلب کہ غیر آرامدہ حالات. پراسپرس خوشحال, اپرچونٹیز ٹو رائز ترقی کے مواقع. کامرس اینڈ انڈسٹری تجارت و صنعت. انسٹنس مثال. Think divert your attention to them, ان رستوں کے بارے میں سوچیں اور اپنی توجہ ان کی طرف موڑیں. And believe me, میرا یقین کریں, you will there benefit yourself more than by merely going in for government services and remaining there. آپ ان میں خود کو زیادہ فائدہ پہنچا سکیں گے بنسبت اس کے کہ آپ صرف سرکاری نوکری اختیار کریں.
in what I should say, اور میں کہتا ہوں a circle of clerkship, اور کلرکی کا چکر, working there from morning till evening, صبح سے شام تک کام, in most dingy and uncomfortable conditions, جو ہے وہ بہت طریق حالات میں اور غیر آرام دہ حالات میں جو ہے وہ کام کریں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اور پھر اسی میں کلرکی کے چکر میں صبح سے شام تک کام کرتے رہیں, اور پھر وہ ہی بدترین اور غیر آرام دہ حالات میں. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourself but also your state. کہتے ہیں کہ آپ کہیں زیادہ خوشحال اور ترقی کے موقع سے بھرپور ہوں گے اگر آپ تجارت اور صنعت کی طرف آئیں گے. اس طرح آپ نہ صرف اپنی مدد کریں گے بلکہ آپ اپنی ریاست کی بھی خدمت کریں گے. I can give you one instance. آئیے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. جی تو آگے نیکسٹ ہمارا پھر سے گرامر اسٹرکچر یہاں پر دیا گیا ہے, وہی بار بار چیزیں اس میں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی. نیکسٹ ہمارا جو پیراگراف ہے, ہمارا 8th کا جو ہے وہ 3rd پیراگراف ہے آئی تھنک. ٹھیک ہے, لاسٹ پیراگراف سمجھ رہے اس کا. بینکنگ کارپوریشن, بینکنگ ادارہ, اسٹڈی ان سبجیکٹ, متعلقہ مضمون, ڈرائنگ, تنخواہ لینا, 1500 روپیز, 1500 روپے, امپریس اپون یو, زور دینا, تھنک ان دیس ٹرمز, اسی انداز میں سوچنا. I know a young man who was in government service. میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو پہلے سرکاری ملازمت میں تھا. 4 years ago, 4 سال پہلے he went into a banking corporation. وہ بینکنگ کارپوریشن میں گیا on 200 روپیز, 200 روپے کی تنخواہ پر, because he had studied the subject banking. اس نے بینک کے بارے میں, بینک کی اسٹڈی کے بارے میں جو ہے وہ بینکاری کا مضمون پڑھا تھا. And today he is a manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. یہ کہتے ہیں 1500 روپے ماہانہ تنخواہ وہ اب لے رہا ہے. اب وہ مینیجر بن چکا ہے اور 1500 جو ہے وہ ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے صرف ان 4 سالوں میں. These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. یہ وہ مواقع ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ بھی اس کے بارے میں اس جو ہے وہ ابھی اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. آگے نیکسٹ ہمارے پھر سے جو وہ اس کے گرامر اسٹرکچر دیے گئے ہیں اس لاسٹ پیراگراف کے. اینڈ آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو اس ہوگی, اور میری اگر تھوڑی بہت آواز میں آپ کو ڈسٹورشن فیل ہو رہی ہے اس کے لیے بہت زیادہ سوری, اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کوشش کروں گی کس طرح کی ڈسٹورشن جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز میں نہ آئے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس چیپٹر کے جو آنسر کوشچن کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ, ٹیک کیئر اینڈ بہت سا خیال رکھیں, اینڈ بیسٹ وشز فار یور فرسٹ ایئر.